صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ باپا جان نے بھی دی دعوت مدنی مذاکرے کی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ مجلس ازدیاد حب کے ساتھ مدنی مذاکرہ اجتماع ہوگا دھوبی گھاٹ سردار آباد میں۔ ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، شراب سے اظہار نفرت کیجئے کہ ہے یہ ام الخبائث۔ ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ مبلغ دعوت اسلامی رفیق اتاری کی والدہ کا انتقال، رکن شورا کی نماز جنازہ میں شرکت۔ ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کی تفصیل بھی ہوگی، لیکن ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی جانب 18 اکتوبر کو ہوگا انشاءاللہ مدنی مذاکرہ دھوبی گھاٹ سردار آباد پنجاب پاکستان میں۔ آپ نے اجتماع گاہ کا دورہ فرمایا، نیکی کی دعوت دی، ملاقات فرمائی، گلدستہ ملاحظہ کیجئے۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ 18 تاریخ کو جو یہاں مذاکرات ہوگا میں خود بھی آؤں گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ دوست بھائی میں لے کے آؤں گا یہاں پر، اور انشاءاللہ تعالی اس کو اور زیادہ سے زیادہ میں کوشش کروں گا کہ یہاں اپنے دوستوں کو بھی لاؤں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ یوم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گزرا۔ اس ضمن شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کی مبارک زندگی کا وصف بیان فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک بزبان باپا جان سماعت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردے کے صدمے نامی رسالہ صفحہ نمبر 3 سے عرض ہے، قبر کی حاضری پر گریہ و زاری۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ ذو النورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا رحمان، ان کا لقب اس لیے ذو النورین تھا کہ ان کے نکاح میں رحمت کونین صاحب قاب قوسین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں تھیں، انہیں دنیا ہی میں قطعی جنتی ہونے کی بشارت مل چکی تھی اور ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے، اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ خوف خدا کے غلبے کے موقع پر ایک بار ارشاد فرمایا اگر مجھے جنت و جہنم کے درمیان لایا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس میں جاؤں گا تو میں وہیں راکھ ہو جانا پسند کروں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس ہفتے ہوگا مجلس ازدیاد حب، نئے پرانے سبھی کا مدنی مذاکرہ۔ اس ضمن میں اسلامی بھائیوں نے نیکی کی دعوت بھی دی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک ریکارڈڈ پیغام میں جس کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں، نمایاں وصف موت کی یاد کا مدنی پھولوں سے ہو رہا ہے اظہار۔ اے میرے دعوت اسلامی سے وابستہ پرانے اسلامی بھائیوں، وہ دور یاد کیجئے جب آپ کبھی درس فیضان سنت کا دینے، کبھی سننے، ہفتہ وار اجتماع میں قافلہ بنانے، آنے، لانے، لے جانے، مدنی قافلوں کے مسافر بننے، بنانے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف رہ کر سامان آخرت بنا رہے تھے۔ افسوس میرے عدم اخلاص اور شامت اعمال کے سبب آپ میں سے کوئی دنیاوی مصروفیتوں کے سبب تو کوئی کسی ذمہ دار کی کوتاہیوں کے سبب مدنی ماحول سے کچھ دور سا ہو گیا، وہ نیکیوں کے سلسلے رک گئے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، دیکھیے میں آپ کا وہی ہمدرد خیر خواہ الیاس قادری عرض کر رہا ہوں جس سے آپ محبت بھی کرتے ہیں۔ اب میں بوڑھا ہو چکا اور مجھے باپا بھی بولتے ہیں، تو بوڑھے باپ کو اولاد کے سہارے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی مجھے ضرورت ہے، میری نہیں، آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو آپ کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر اپنی آخرت بنانے میں تیزی سے مصروف ہو جائیے۔ 18 اکتوبر آنے والے ہفتے کو دعوت اسلامی کی مجلس ازدیاد حب کے تحت مدنی مذاکرے کی دھوم دھام ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کے بعد 7:45 بجے عشاء کی جماعت ہوگی۔ وہیں نماز آپ نے با جماعت ادا کرنی ہے اور مجھ گناہگار کے مدنی پھول قبول کرنے۔ امید ہے کہ مجھ گناہگار کے دکھی دل کی صدا ضرور آپ کے کانوں میں رس گھولتی بھی، دلوں کے دریچوں کو کھولتی بھی آپ کو جھنجھوڑ کر مدنی مذاکرے میں بھی لائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ ایک بار پھر مدنی کاموں میں سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ میری کوتاہی کی وجہ سے اگر دوری ہوئی تو میں اپنے تمام تر چھوٹے بڑے حقوق جو آپ کے تلف کیے ہوں ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار، مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار نے دل دکھا دیا اسے بھی معاف کر دیجیے۔ جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرماتا ہے۔ آئیے آ جائیے، شیطان کو دھکا مار کر، نفس امارہ
وہ دھکیل کر آ جائیے. اب دیکھیں پلٹ کر جائیے گا نہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. دارالفتہ اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائی کی حج سے واپسی ہوئی. آپ نے پائی سعادت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ نفل نماز ادا کرنے کی، جبکہ باپا جان کا معمول جو گویا بنایا آپ نے حرز جاں درس فیضان سنت. آپ نے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ نیکی کی دعوت سے درس فیضان سنت دیا. ملاحظہ کیجئے. اے عاشقان رسول، یاد رکھیے نماز عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. نماز ادا کرنے والا جنت کا مستحق ہے، بلکہ بلا عذر جو ایک وقت کی نماز بھی ترک کرنے والا ہے وہ ہزاروں سال عذاب نار کا حقدار ہے. شرابی و جواری کی دونوں جہانوں میں ذلت و خاری اور دوزخ کی خوفناک سزاؤں کی حقداری ہے. ماں باپ کو برا بھلا کہنے والوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اس حال میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. مدنی چینل کے ناظرین، اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. اب بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین، 18 اکتوبر کو ہوگا عظیم الشان سنت و بھرا مدنی مذاکرہ اجتماع دھوبی گھاٹ گراؤنڈ سردار آباد پنجاب پاکستان میں، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا نے اس اجتماع کی تیاری کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. مناظر پیش خدمت ہیں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. سردار آباد فیصل آباد میں اس وقت ہم مبا مسجد سے حاضر ہیں، جس میں ہمارے 2 ڈویژن فاروقیہ دار حقائق دار کی سرے جمع ہیں. مدنی کاموں پر بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع کو کامیابی بڑھانے پر رات کی اعتکاف اپنی اپنی مساجد میں 12 مدنی کام کرنے پر گفتگو ہوئی ہے. اور آج ہمارا جمع ہونے کا ایک اہم مقصد 18 اکتوبر ہفتہ کو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں ہونے والا مدنی مذاکرہ ہے. بسیں بک ہونا شروع ہو چکی ہیں. ان ڈویژنوں سے بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں بسیں انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے لیے روانہ ہوں گی. اللہ کی رحمت سے ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی انشاءاللہ 18 تاریخ کو امیر سنت کے مدنی پھول چننے کے لیے، آپ کے ملفوظات سننے کے لیے انشاءاللہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جائیں گے. سامنے پرعزم ہے کہ انشاءاللہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ ہی نہیں، اس کے آس پاس کے ایریے میں انشاءاللہ ہر طرف سبزہ نظر آئے گا. انشاءاللہ سب کی باہر آ جائے گا انشاءاللہ. اور پھر انشاءاللہ وہاں سے مدنی قافلے بھی سفر کریں گے. 3 دن کے مدنی قافلے انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ مدنی مذاکرے کے بعد راہ خدا میں سفر کریں گے اللہ کی رحمت سے. مدینہ سردار آباد میں ہمارے قاری صاحبان آن لائن کے کل وقتی کے اور نمائشی کے تشکیل فرمان آج قربانی کھالوں کا جائزہ لینے کے جمع ہوئے تھے. ماشاء اللہ ہمارے قاری صاحبان کی کارکردگی بہت ہی نمایاں ہے. ماشاء اللہ نے خوب کوششیں کر کے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے قربانی کھانے جمع کی. دیگر بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے، تعلیم پر بھی گفتگو ہوئی ہے. اور آج 18 اکتوبر دھوبی گھاٹ میں ہونے والے مدنی مذاکرے کی تیاری، اس کے لیے کس انداز میں جانا ہے، اس پر بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے. ہمارے ماشاءاللہ قاری صاحبان بہت معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرنے والے مدنی چینل کے جو سلسلے ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک منفرد سلسلہ بنام
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس کا موضوع تھا شراب۔ نگران مرکزی مجلس شورا نے اس ناپاک شراب سے نقصانات اور تباہ کاریاں اور اس سے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا بیان فرمایا۔ منتخب جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ شراب کی تباہ کاریاں ہیں۔ پچھلے دنوں کچی شراب پی کر کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کئی گھروں کے چراغ بجھ گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کئی معذور ہو گئے، کئیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جگر کے مسائل ہو گئے، کئیوں کی بینائی کے مسائل ہو گئے، بہت سارے مسائل ہو گئے۔ شرابی کی عقل کو چھپا لیتی ہے، معاشی اور معاشرتی خرابیوں کی جڑ اور فتنہ و فساد کی یہ بنیاد بنتی ہے شراب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قطعی قرار دے دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے، اس پر ارشاد موجود ہے کہ یہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ فیصلہ آباد رمضان المبارک کے دوران زہریلی شراب پینے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ اب آپ بتائیے، یہ ہے نا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام، شرمندگی ہوتی ہے۔ بابو کراچی زہریلی شراب پینے سے 8 افراد ہلاک، یہ 2011 کا واقعہ، 4 بینائی سے محروم۔ جو سب سے زیادہ مرد جہاں پر اس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہند ہے۔ جو دیگر جو دنیا بھر کے جو ادارے جو رپورٹس بناتے ہیں، انہوں نے جو رپورٹس بنا کر دی ہیں، ان میں دنیا کے کئی ملکوں کے نام لکھے گئے جہاں لوگ شرابیں پیتے ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ ان پینے والوں میں ایک تعداد مسلمانوں کی ہے۔ بڑا گلیمرائز کر کے اور اس کو بہت ہی ماڈرنیٹ کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کچی شراب کیوں پی گئی، کچی شراب کون بیچتے ہیں، اس پہ کیوں نہیں کنٹرول کیا گیا، یا آئندہ کیا کنٹرول کا ارادہ ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں کوتاہی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے۔ خدا را ایسے جو ہے کاروبار میں بھی نہ جائیں، اور ایسے جو ہے نوجوان ہماری جو نسل ہے، ہمارا مستقبل ہے، وہ اس طرف رجحان میں نہ جائے۔ گندگی ہے، غلاظت ہی حرام۔ محبتیں بڑھانے والی مجلس، نئے پرانے اسلامی بھائیوں کو قریب کرنے والی مجلس، یعنی مجلس ازدیاد حب کا مدنی حلقہ مہاجر کیمپ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور 18 اکتوبر کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں شرکت کا بھی ذہن دیا۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے۔ پاک ضیائی کابینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی مجلس گوشت فروشت اور آمد و رفت کے رکن کابینہ محمد رفیق عطاری کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ حنفیہ مسجد اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی پاکستان میں ادا کی گئی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اذان بر قبر کی ترغیب بھی پیش خدمت ہے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی،
انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربکا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر حرمت والے مہینے 4 ہیں، جن میں سے ایک ماہ ذی الحج بھی ہے۔ اس مہینے کی پرکیف ساعتوں میں ہوئی مناجات افطار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی چینل پر براہ راست جبکہ دیگر مقامات پر سلسلہ ہوا۔ جھلکیاں دیکھیے اور آپ بھی نفلی روزے کی تحریک میں شامل ہو جائیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، کسی شخص نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو تمام رات عبادت میں گزارتا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو اس کے بعد آپ ساری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری اس بات پر تعریف کی جائے جو مجھ میں نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ ساری رات عبادت کریں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم سے 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے میں بھی سستی ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ساری نمازیں باجماعت ادا کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نوافل سنتیں وغیرہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ رکن شورا و نگران پاک عطاری کابینات کے کچھ مدنی کام آپ کو دکھاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ نے کورنگی باب المدینہ کراچی پاکستان کی جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا، طلباء کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ بھینس کالونی باب المدینہ کراچی پاکستان میں فیضان عطار مسجد کا دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی کے ہمراہ دورہ فرمایا۔ مناظر پیش خدمت ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ امیر اہل سنت کا ایک موجودہ جو ایک انداز دیکھا جا رہا ہے وہ ہے نیتوں پر۔ امیر اہل سنت احمد برکاتہ عالیہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو نیتوں کے حوالے سے بہت ترغیب دلا رہا ہے اور اس سلسلے میں تحریر بھی فرماتے ہیں۔ تو اگرچہ امیر اہل سنت کا اب اس پر بہت ہی زیادہ وہ توجہ دلائی جا رہی ہے بابا کی طرف سے، تو ایسا نہیں ہے کہ امیر اہل سنت نے اب کوئی روایات یا واقعات سنے ہوں جس پر یہ ذہن بنا اور اس نے ہمیں کوئی ترغیب دلا رہے ہیں۔ میں گزشتہ کچھ عرصے پہلے 1988 کا بیان بابا کا سنا میں نے مدنی چینل پہ گلزار حبیب کا۔ امیر اہل سنت نے اس میں بھی نیتوں کی ترغیب دلائی، لیکن امیر اہل سنت احمد برکاتہ عالیہ کی جو شخصیت ہے ان میں جو خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت امیر اہل سنت کی تحمل ہے، ویٹ، انتظار۔
یعنی 88 میں دعوت اسلامی والے ذرا کم تعداد میں پیغام پہنچتے ٹائم لگتا ہے، لیکن امیر اہل سنت کو گویا وقت کا انتظار ہے کہ وہ کون سا وقت آئے کہ جب یہ تحریک میں اپنے متعلقین کو دوں تو یہ میرے چاہنے والے، میرے مرید، میرے سے محبت کرنے والے اس کو اوڑھ لیں۔ آج وہ وقت آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ ہر بات پر نیتوں کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائی جو ملک و بیرون ملک علماء اہل سنت اور مشائخ اعظام کی جناب میں حاضری دیتے ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں رکن شورا نے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ مجلس کے متعلقہ رکن شورا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ 18 ذوالحج یوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی مناسبت سے مختلف مقامات پر سنت و بڑے اجتماعات اور مدنی حلقوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی کو بھی ایصال ثواب کیا گیا۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی۔ کئی دن تک رہے معصور بے دانا بے پانی، کئی دن تک رہے معصور بے دانا بے پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے 92 سے زائد مختلف شعبہ جات میں سے ایک مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت تجوید و قرات بھی ہے۔ اس مجلس کے تحت کورس کے اختتام پر تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا نے شرکت فرمائی، اسلامی بھائیوں میں اسناد تقسیم کی، جبکہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل پر اپنے تاثرات بھی دیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انعام و اکرام مجھے کیسے عطا ہوا؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو چند دنوں پہلے امیر علیہ سنت کے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا گیا، ایصال ثواب ہوا۔ میرے کتنے؟ میں مسجد کا امام ہوں، کوئی میرا مقتدی ہے، رمضان کی 28 تاریخ کو وہ آیا، کہنے کا امام صاحب میں نے رمضان المبارک میں 6 قرآن پڑھے ہیں، ذرا میری ماں کو ایصال ثواب تو کر دیجئے۔
یہ مٹھائی بھی میں لے کر آیا ہوں تاکہ بچوں میں تقسیم کر دوں گا. ہم نے اس کو فاتحہ دیا اور 6 قرآن پاک ہم نے اس کی والدہ کو ایصال ثواب کر دیا. لیکن ایک امام صاحب یہ بھی تو سوچیں کہ اس کے والد کا انتقال ہوا ہے. اس شخص نے جس کو مذہبی طور پر اتنا کوئی مقام حاصل نہیں ہے کہ حافظ قرآن بھی نہیں ہے، لیکن اس نے اس آنے والے رمضان میں 6 قرآن پڑھ کر اپنی مرحومہ ماں کو ایصال ثواب کیے. میں تو حافظ قرآن اور امام مسجد بھی ہوں، میں نے اپنے والد مرحوم کو کتنا ایصال ثواب کیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے معاملات اگر دیکھیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے پیش آتے ہیں. کیا ہمارے بیانات سن کر لوگ سینکڑوں ہزاروں درود پاک پڑھیں گے؟ ہماری ترغیبات سن کر مدنی منع سینکڑوں ہزاروں درود پاک پڑھیں گے، مختلف افعال کریں گے. تہجد، کون تہجد پڑھ کے آئے گا؟ دوسرے دن آپ کو کارکردگی ملے گی. 4-5 ہوں گے قاری صاحب، ہم نے ابو کو کہا تھا، ابو نے اٹھا دیا، امی نے اٹھا دیا، ہم نے تہجد پڑھ لی. ٹھیک ہے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ہم عملی طور پر جو استاد جتنا مضبوط ہوگا اس کے درجے کی کارکردگی اس قدر بہتر ہوگی. اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو. ماشاءاللہ عز و جل ابھی بہت بہت اچھی نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہاں سے قرآن پاک سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں گے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے. اپنے بچوں کو اس ماحول میں لائیں، اچھے ماحول میں، تاکہ آپ کی نسل، آنے والی نسلیں نیک صحبت میں آ جائیں. اپنے مخارج درست کرنے کے لیے کوئی کمی پیشی ہے، میں اگر نماز پڑھا رہا ہوں، میرے پیچھے جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں کوئی غلط فہمی ہو جائے تو وہ قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا. اس لیے میں آیا ہوں کہ آئندہ نسلیں جو بھی ہیں انہیں تعلیم دوں یا نمازیں پڑھاؤں. جو بھی میرے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کرے کہ میری مخارج درست ہو جائے. پہلے میں تو تمام گناہوں میں مصروف تھا، چوری ڈکیتی وغیرہ تو میرا عام ہی کام تھا، لیکن الحمدللہ عز و جل میں نے مدنی اعتکاف کیا. الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے میں نے عاشقان رسول کی صحبت دیکھی، اور الحمدللہ عز و جل ابھی تو میں فرض نماز کے علاوہ الحمدللہ مجھے صدائے مدینہ لگانے کی بھی توفیق ہوئی ہے. بڑھتے ہیں اختتام کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا